نشست کے اندر یہ پیغام ہے کہ زندگیوں میں تمام ذمہ داران، عہدے داران، اراکین، انتظامیہ، کام کرنے والے اور مائیں بہنیں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لائیں، انقلاب پیدا کریں کہ سلسلہ نقشبندیہ چراغیہ کا یہ طریقہ ہے۔ کیا ہمارے سلسلہ نقشبندیہ چراغیہ کا یہ طریقہ ہے جسے ہم بھول گئے؟ ہمارے سلسلے کا نظام ہے، ہمارے سلسلے کی پہچان ہے، جو میرے والد محترم شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کا مرکز ہے۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ چراغیہ ہماری چاہتوں کے سارے رخ بند کر کے فقط رخ مصطفیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارا سلسلہ چراغیہ ساری چاہتوں کے رخ بند کر کے رخ مصطفیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو، اس کے لیے راتوں کو اپنی جبینوں کو مصلوں کے ساتھ آشنا کرو۔ رات کے کچھ لمحے اٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو برسا کر حضور کو یاد کیا کرو، خدا کے حضور جھکا کرو، کچھ تڑپا کرو، کچھ رویا کرو، اپنے مولا کے ساتھ کچھ مناجات کرو، سرگوشیاں کرو، اندھیروں میں خدا کو یاد کرو، پیارے مصطفیٰ کے نالین پاک سے جڑا کرو۔ دوستی کوئی دوستی نہیں، آج کل کی دوستی کوئی دوستی نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ محبت ہے، سب فقط محبتیں ہیں، دھوکہ ہے دھوکہ۔ یہ دوستی دھوکہ ہے، یہ محبتیں دھوکہ ہے۔ دوستی فقط مصطفیٰ کی، محبت فقط مصطفیٰ کی۔ یہ وفاداریاں، یہ بڑے بڑے لمبے وعدے، یہ کثیر چیزیں، یہ تحفے تحائف، یہ تعلق، یہ وفاداریاں کوئی وفاداریاں نہیں۔ وفاداری صرف پیارے مصطفیٰ کی، جو خاص دعا بھی امت کے لیے رکھتے ہیں۔ وفاداری صرف فقط پیارے مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی سچا، کوئی وفادار کسی کے کام آ کے دکھائے، سب دھوکہ ہے۔ دوستیاں جھوٹی ہیں، فقط یہ نام کی ہیں، بس نام رہ گیا ہے، محبت نہیں رہی۔ اب دنیا میں خلوص کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دوستی فقط دھوکہ ہے، یہ محبت ہے دھوکہ ہے، یہ وفاداریاں دھوکہ۔ دوستی فقط مصطفیٰ کی، محبت فقط مصطفیٰ کی، وفاداری فقط مصطفیٰ کی۔ جنہوں نے کہا کہ سب برے میرے ہیں، جنہوں نے بروں کو گلے لگایا، وہ پیارے مصطفیٰ ہیں۔ میرے والد محترم شیخ طریقت مجدد دین و ملت، جن کا نام باعث خیر و برکت حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہی چراغ لے کر آج کے دور کی اندھیری رات میں ہر طرف کریا کریا، شہر بہ شہر، کوبہ بہ کوبہ پھرتے امت اور نوجوان، خاص طور پہ نئی نسل کے لیے، مادی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے نوجوانوں کے لیے، حرص و حوث کی دنیا میں کھو گئے، جو دنیا کی راحتوں میں کھو گئے، جو دنیا کی چاہتوں میں کھو گئے۔ ارے لوگوں ٹھوکر مار دو، میرے والد محترم فرماتے، ارے لوگوں ٹھوکر مار دو اس دنیا کو، اس حرص و حوث کو، اس لالچ کو، اس غرور کو، اس تکبر کو، اس دوستی کو، ان محبتوں کو، ان عزتوں کو ٹھوکر مار دو۔ عزت فقط پیارے مصطفیٰ کی، محبت فقط پیارے مصطفیٰ کی، اور حضور کے جوڑے مبارک سے لگ جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ کے قدمین شریف میں ہے، جو عزت ہے حضور کے جوڑوں میں ہے، حضور کے قدموں میں ہے، محبت حضور کے جوڑوں میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کی سچی محبت آپ کو، سرکار کے جوڑوں سے لپٹنا نصیب فرمائے۔ درد مند درد مند ہی درد کو جانتے ہیں، محبت والے ہی درد کو جانتے ہیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اعظم صاحب نے بڑی خوب بات کہی
چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آدم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ اللہ آپ کو بار بار اپنے مرشد خانے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں کس زمن میں کہہ رہا ہوں، کس زمن میں یاد کر رہا ہوں کہ جب آتے ہیں رونقیں ہوتی ہیں، پیغامات اپنے پیر و مرشد کے آپ نے اتنے سنے تو وہ جو چراغ لے کر جلتے تھے، جب جانے کا وقت آتا ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ محبت والے ہی در جاتے ہیں، پھر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی مصروفیات، پھر وہ محبتیں، پھر وہ گھر کی پریشانیاں، بیوی بچوں کی وہی کہانیاں اور وہی مصروفیت، اس طرح طرح کی۔ جب مدینے میں خدا کی قسم ہوتے ہیں تو سب غم بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی زندگی مل جاتی ہے جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہ جب مدینے میں ہوتے ہیں تو حقیقت میں سب غم بھول جاتے ہیں۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کوئی اور بات ہوتی، آگے کہتے ہیں تو بہرحال اس لیے جب مدینے جاتے ہیں تو سب غم، جب جانے کا وقت آتا ہے جو محبت سے آتے ہیں نا ان کی بات کریں۔ یہاں والوں کے لیے جو بیچارے آئے ہیں جن کی آدمیاں بڑی کم لگتی ہیں کیونکہ مصروف زندگی کے لمحات ہی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک شاعر نے ایک بڑی بات کی کہ بڑی ایک تڑپنے والی ایک بات شاعر نے لکھی کہ جب جو ہے نا کہ مدینے سے جب واپسی ہوتی ہے نا دل بڑا تڑپتا ہے محبت والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ آپ لوگ جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑی، کسی نے کہا تڑپتے دل کو بہلائیں گے کیسے، 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 مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے، مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے، اور اجازت روز کی کیسے لیں گے، اجازت رخ ستی کی کیسے لیں گے، قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے، قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے، اور کہاں پر تھے کہاں پر آ گئے ہیں، کہاں پر تھے کہاں پر آ گئے ہیں، کوئی پوچھے تو بتلائیں گے کیسے، کوئی پوچھے تو بتلائیں گے کیسے، اور ریاض جیلم کا وہ پر نور منظر، ریاض جیلم کا وہ پر نور
وطن میں ڈھونڈ کر لائیں گے کیسے ڈھونڈ کر لائیں گے کیسے مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے انشاءاللہ سلام اور دعا کی طرف کرتے ہیں. 2 شعر فرمائش کی. اب فرمائشیں تو بے شمار ہیں, سب کی پوری نہیں کی جا سکتی, لیکن مقصد کہنے کا اللہ پاک آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. 2 شعر سے فرمائش کے طور پہ نعمان صاحب کی پڑھتے ہیں. شاہی ارزو سما سرور انبیاء, شاہی ارزو سما سرور انبیاء, تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے, بلکہ آیا ہے تو رحمت دو جہاں بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں, تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے, شاہ ارض و سما سرور انبیاء. اور آسماں کی طرف تو جو چہرہ کرے, آسماں کی طرف تو جو چہرہ کرے, رب کعبہ پہ قبلے کا رخ موڑ دے, ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش, ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش, تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے, شاہ ارض و سما سرور انبیاء.